اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو ملتان، جہاں عمران خان انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ 25 تاریخ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہماری قوم کے لیے ایک فیصلہ کن دن ہوگا۔ میں 22 سال سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا۔ کبھی میں نے اتنی تیاری نہیں کی، کبھی اتنی تیاری نہیں کی کسی الیکشن کی، جو انشاءاللہ جب 25 آئے گی تو آپ ہماری پہلی دفعہ تحریک انصاف کو دیکھیں گے کہ تیاری کر کے اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور 25 کو آپ دیکھیں گے ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی، یہ کیا کہہ رہے ہیں 25 کی آپ سب۔ اچھا صرف یہ پہلے یہ جواب دیں کہ کیا آپ بھی سب یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں؟ انشاءاللہ یہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو اس ملک کو، پاکستانی ذرا سنو، ملتانیوں سنو ذرا میری بات، دیکھو میری نظر میں کبھی بھی ہمارا ملک اتنا نیچے نہیں گیا جتنا آج ہے، اور اس کی اگر ایک نشانی آپ نے دیکھنی ہے تو آج پاکستان کا روپیہ 130 روپے ڈالر پہ سے آگے نکل گیا ہے۔ تو ملتان کے لوگوں یہ سمجھو، آج سب یہ سمجھو کہ روپیہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو $1 5 روپے کا تھا۔ یہ جو دو زرداری اور شریف، یہ جو ملک کے سب سے بڑے مگرمچھ 10 سال پہلے جب یہ آئے تھے تو $60 کا تھا، اور آج 130 روپے سے اوپر نکل گیا۔ میں آپ کو ذرا یہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے ارد گرد جو ملک ہے، ڈالر وہاں کتنے کا؟ ہندوستان میں 69 روپے کا، تقریباً 70 روپے کا۔ افغانستان کا جو روپیہ ہے وہ 72 روپے کا ڈالر ہے۔ بنگلہ دیش، جو ایک وقت پہ سمجھتے تھے کہ ایسٹ پاکستان ہمارے پہ بوجھ ہے، وہاں کا جو روپیہ ہے یا ٹاکا وہ 84 روپے ڈالر ہے۔ نیپال، سوچیں نیپال کا جو روپیہ ہے وہ ہے 110 روپے، اور یہ پاکستان جو آج جو اس کا روپیہ یعنی ڈالر 130 روپے پہ ہے، یہ پاکستان جب میں بڑا ہو رہا تھا اس سارے خطے میں سب سے خوشحال علاقہ تھا، سب سے خوشحال۔ سارے ایشیا میں پاکستان کی مثال دی جاتی تھی، وہ ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، جس کے مضبوط ادارے تھے، جس کی سول سروس سارے ایشیا میں سب سے بہترین سول سروس تھی، جس کی سول سروس کے ذریعے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے گئے، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم۔ یہی پاکستان کی پی آئی اے جس کا آج دیوالیہ نکلا ہوا ہے، دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی۔ تو میں اس لیے آج آپ کے سامنے آیا تھا کہ 25
25 کو آپ سب نے سارے لوگوں نے اپنے رشتہ دار, اپنا خاندان, اپنے دوست, اپنے جاننے والے, آپ نے سب کو 25 تاریخ کو نکالنا ہے. میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ملک کے مستقبل کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے. کیونکہ یہ موقع اللہ کبھی کبھی کسی قوم کو دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا. اب تک 2 جماعتوں کے اندر فیصلہ تھا, یا نون لیگ اور یا پیپلز پارٹی, دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. دونوں کے سربراہ اس ملک کا پیسہ چوری کر کے, لانڈر کر کے ملک سے باہر لے کے جا رہے تھے. دونوں کے سربراہوں کی اربوں روپے کی باہر جائیداد اور بزنسز ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. ایک آتا تھا جاتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا. یہ وقت ہے کہ آپ کو ایک اللہ نے موقع دیا ہے, ایک ایسی جماعت جو انشاءاللہ ایک ہی گیند پہ 25 پہ دونوں کی وکٹیں انشاءاللہ اڑائیں گے. سنیں, جو میں ملتان کے لوگوں سنیں ذرا, کیونکہ میرا بڑا لمبا اس وقت کیمپین چل رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں غور سے ذرا سنیں. دیکھیں, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم آئیں گے, تحریک انصاف آئے گی تو ہم کیا کریں گے. میں سب سے پہلے آپ کو بات بتاؤں, ہم سارے پاکستانیوں کو اکٹھا کریں گے, متحد کریں گے, یونائٹ کریں گے. اس ملک کے اندر جو تقسیم کی گئی ہے لوگوں کی, لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہیں, ہم تحریک انصاف وہ جماعت ہوگی جو ملک کو اکٹھا کرے گی. اور صرف ایک متحد ملک, جو ملک کے سامنے بڑی مشکلات اب آئی ہیں, معاشی بحران, تاریخ میں سب سے بڑا معاشی بحران یہ نواز شریف اور اسحاق ڈار چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا, ہمیں ایک بننا پڑے گا, ہمیں ایک نئی سوچ دینی پڑے گی. وہ سوچ یہ ہوگی کہ ہم نے سب نے مل کے اپنے کمزور طبقے کو اٹھانا ہے. یہ جو مہنگائی آئے گی, جو روپیہ گر رہا ہے, ساری چیزیں مہنگی ہوں گی. جو چیز باہر سے منگواتے ہیں, تیل, کھانے کی چیزیں, گھی, جو بھی چیز باہر سے پاکستان بلاتا ہے وہ سب مہنگی ہو جائیں گی. جب وہ مہنگی ہوگی, جب تیل مہنگا ہوگا, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, بجلی مہنگی ہوگی, گیس پہ فرق پڑے گا, اس کی سب کی قیمت ایک عام آدمی غربت سے برداشت کرے گا, غریب ہو جائے گا. اس کا صرف ایک طریقہ ہے, قوم پہلے اکٹھے کریں, سارے لوگوں کو, سارے اداروں کو, اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں, سارا انتظامی سٹرکچر ٹھیک کریں, اداروں کو مضبوط کریں, سپریم کورٹ کی مدد کریں کہ عدلیہ اور بہتر ہو, لوگوں کو جلدی اور سستا انصاف دے. اپنے سول سرونٹس کو, ان کو ہم دلاسا دلوائیں کہ ہماری حکومت اپنے سول سروس کو صرف اپنے نوکر نہیں سمجھے گی, جو کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان سندھ میں اور پنجاب میں کرتا ہے. ان کو عزت دیں گے, میرٹ لے کے آئیں گے. اسی سول سروس کو جس نے ایک دفعہ ملک کو اٹھایا تھا, اس کو اٹھائیں گے. اور پھر FBR, اس کو صحیح کر کے میں آپ کو ٹیکس اکٹھے کر کے دکھاؤں گا. ٹیکس کم کریں گے, ٹیکس بڑھائیں گے نہیں, ٹیکس کو کم کریں گے, لیکن لوگوں سے وصول کریں گے. ابھی جو میری, اب ملتان کے لوگوں میری ذرا غور سے بات سننا. یہ ملک ایک امیر ملک ہے, حکومت غریب کی گئی ہے, اس کو لوٹ کے. آپ کا گھر ہو, میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں. آپ کا گھر ہو,
100 रुपए आपकी आमदनी हो, 70 रुपए घर का खर्चा हो, अगर आपकी आमदनी में से 50 रुपया चोरी हो जाए, जिसको हम करप्शन कहते हैं, तो आपको अपने खर्चे नहीं मिल, आपके खर्चे सिर्फ कर्जे लेके आप मिलेंगे। यानी आपके खर्चे को पूरा करने के लिए आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। जैसे जैसे घर कर्जा लेता जाएगा, वो घर तबाही की तरफ जाएगा। ये हो रहा है पाकिस्तान से। हमारे मुल्क में पैसा है, लेकिन क्योंकि यह इतनी ज्यादा चोरी है, पैसा इकट्ठा नहीं होता। जब पैसा इकट्ठा नहीं होता, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हम कर्जे लेते हैं। और आज पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना कर्जा नहीं लिया जो आज पाकिस्तान ने लिया है। लिहाजा इसको हम कैसे ठीक करेंगे? हम पहले इदारे ठीक करेंगे, हम नैब को ठीक करेंगे और मजबूत करेंगे, एफबीआर को बिल्कुल ठीक करेंगे, जैसे कि एक मजबूत और आजाद अदारा बनाएंगे उसको। उसके बाद स्टेट इंस्टीट्यूशन, FIA, SECP, ये जितने भी इदारे हैं इनको ठीक करेंगे। सारे इदारे मिलके, कौम मिलके इस मुल्क में जब काम करेगी, एक हुकूमत अपनी मिसाल से मुल्क चलाएगी। जब एहतसाब होगा तो इमरान खान से शुरू होगा, जब टैक्स इकट्ठा होगा तो इमरान खान सबसे पहले टैक्स देगा। इस तरह इंशाअल्लाह यही कौम को मैं आपको उठा के दिखाऊंगा। जब हमने पाकिस्तानी कौम को चैलेंज किया है, हमेशा हमारी कौम खड़ी हुई है। जब सैलाब आया 2010 का, अरबों अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन सारी पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई। हर पाकिस्तानी ने उसमें चंदा किया। सारे पाकिस्तानी, चाहे बाहर थे चाहे पाकिस्तान में थे, सब ने मिलके, इतना बड़ा सानिया था जो 2010 का सैलाब था, ये कौम ने मिलके इतना मुश्किल मरहला पार किया। उसी तरह जब ज़लज़ला आया 2005 में, इतना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हुई, लोगों ने खैरात दी, लोगों ने पूरी तरह शिरकत की। और अभी भी जब हम अपना नया पाकिस्तान बनाएंगे, हमने भीख नहीं मांगनी, हमने कर्जे नहीं लेने, हमने अपने लोगों को इकट्ठा करना है। हमने हुक्मरानों ने सबसे पहले अपनी फजूल खर्चियां खत्म करनी है। हमने ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया, प्रेसिडेंट का खर्चा 1 अरब रुपया, गवर्नर हाउसेस करोड़ रुपया, ये मैं आज आप सबके सामने वादा करता हूं, इन सब के गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, इन सब के हम खर्चे कम करेंगे। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि इनके हम खर्चे कम करेंगे। पिछला नवाज शरीफ ने 100 करोड़ रुपए के, 1 अरब रुपए के बैरूनी दौरे किए। कौन सा मुल्क का सरबरा एक कौम का टैक्स का पैसा ऐसा खर्च करता है? रायविंड के लिए जो जाती उमरा में शरीफ रहते हैं, 7-10 सालों में इन्होंने 350 करोड़ रुपया अपनी सिक्योरिटी पे लगाया। इन्होंने 70 करोड़ की दीवार लगाई अवाम के पैसे से। शहबाज शरीफ के कैंप ऑफिस का 10 साल का खर्चा 570 करोड़ रुपया था। तो जब हुक्मरान अवाम के पैसे पे याशी करेंगे, लोग क्यों टैक्स देंगे? तो मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि अपने ऊपर हम खर्चा कम करेंगे, अवाम का टैक्स का पैसा अवाम पे खर्च करेंगे। इस मुल्क में कर्जे लेके कौन आशिया करता है? कौन से हुक्मरान? ये ऐसे है कि घर का एक प्राइम मिनिस्टर तो घर का बाप होता है। अगर बाप ये ऐसे है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चों के लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, और बाप बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहा है और याशियां कर रहा है, कौन सा बाप ऐसे करता है? बाप तो जब एक मुल्क तब खड़ा होगा जब हुक्मरान और पब्लिक मिलकर कुर्बानियां देंगी।
یہی قوم کو انشاءاللہ ہم آپ کو اٹھا کے دکھائیں گے. یہ ایک وہ قوم بنے گی، یہ وہ قوم بنے گی جو بننے جا رہی تھی. یہ وہ قوم بنے گی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی خواب تھی. یہ وہ قوم بنے گی جو انشاءاللہ آپ جب ہرا پاسپورٹ لے کے دنیا میں باہر نکلیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے. یہ وہ قوم انشاءاللہ بنے گی ایک دن، کیونکہ اللہ نے سب کچھ دیا آپ کی قوم کو. اس ملک کو سب کچھ دیا اللہ نے. اس ملک کو اللہ نے ہر نعمت دی ہے، لیکن جب تک آپ ایک ملک میں صحیح گورننس کا مطلب جب تک ایک ملک کو صحیح نہیں چلاتے کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھتا. آج ہمارے سے ملک جن میں کوئی وسائل بھی نہیں، سوئٹزرلینڈ، اسکینڈینیویا، ہمارے ان سے کتنے زیادہ وسائل ہیں، لیکن وہ خوشحال ملک ہیں، امیر ملک ہیں، وہاں غربت نہیں ہے. وہاں ان کے ہر بچے کو تعلیم ملتی ہے، بہترین تعلیم، مفت تعلیم. ان کو اچھے ہسپتالوں میں مفت علاج ملتا ہے. ان کو عدالت میں جاتے ہیں حکومت وکیل کر کے دیتی ہے، مفت انصاف ملتا ہے. نوجوان بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت اس کو پیسے دیتی ہے جب تک اس کو روزگار نہیں ملتا، ان امپلائمنٹ بینیفٹس. وہ پاکستان ہم نے بنانا ہے اس کو، جدھر ہم اپنے نیچے طبقے کو اٹھائیں. پاکستان میں انشاءاللہ مجھے اللہ نے موقع دیا. پیسے والے لوگوں کے پاس تو اچھے ہسپتال ہیں، پیسے والے لوگوں کے پاس تو اچھی باہر بھی یونیورسٹیز ہیں، پیسے والوں کے لوگوں کے پاس پرائیویٹ سکولز ہیں. پیسے والے لوگ تو منرل واٹر پیتے ہیں، ان کے پاس تو ہے پیسہ. ہم نے کمزور کو اٹھانا ہے، جو بیچارہ پسا ہوا ہے، جس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، جس کے ملتان میں سوچے آپ کا 44 لاکھ کی آبادی ہے ملتان میں، 2 آپ کے ہسپتال ہیں، بلکہ ایک ہی ایسا نشتر میڈیکل کالج ایک اچھا ہسپتال ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو میٹرو بنائی ہے 60 ارب روپے کی، 4 ارب روپے میں شوکت خانم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پشاور میں ہسپتال بنا ہے، 4 ارب کا. تو یہاں 60 ارب روپے کی میٹرو بنانے کے بجائے یہاں ہسپتال بناتا، یہاں یونیورسٹی بناؤ. ہم نے پختونخوا میں، آپ کو میں بتاؤں، ہم نے پختونخوا میں کیوں پختونخوا کے ووٹ اس باری سارے پی ٹی آئی کو جائیں گے؟ کیوں پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جیتے گی پختونخوا میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. پختونخوا کے لوگ ایک دفعہ سے زیادہ باری کسی کو نہیں دیتے. انشاءاللہ اس باری کوئی بھی سروے دیکھ لیں، پہلے سے دگنی میجورٹی آئے گی تحریک انصاف کی. اور وہ اس لیے، وہ ذرا سنیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کے لیے کام کیا. ہم نے سب سے پہلے، کبھی بھی پاکستان میں وہ نہیں ہوا جو انشاءاللہ میں سارے پاکستان میں لے کے آؤں گا، ہیلتھ کارڈ بنایا، ہیلتھ انشورنس. ہر گھرانے کو، غریب گھرانوں کو 5,40,000 روپے کا ہیلتھ انشورنس دیا. یعنی کہ کسی بھی اسپتال میں جا کے غریب آدمی 5,40,000 روپے کا علاج کروا سکتا ہے. کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کیا. اب یہ سوچیں نا کہ پختونخوا کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہے 110 ارب ڈیولپمنٹ بجٹ. لاہور کا سالانہ ڈیولپمنٹ بجٹ 350 ارب روپیہ ہے، 3 گنا زیادہ پختونخوا سے. اور یہ دیکھیں کہ آپ کے یا ملتان میں کتنے نئے ہسپتال بنے، کتنی یونیورسٹی بنی. میں آپ کو پختونخوا کا بتاتا ہوں. سب سے پہلے 27 نئے ہسپتال بنائے پختونخوا میں. جب ہم آئے تھے 3,000 ڈاکٹر تھے، آج پختونخوا میں 9,000 ڈاکٹر ہیں. 3 گنا 5 سال میں اضافہ. پھر ہم نے
59 کالجز بنائے پختونخوا میں، 59. ہم نے 10 نئی یونیورسٹیز بنائی پختونخوا میں، اور ایک یونیورسٹی بنائی، یہ سنیں ذرا، ایک یونیورسٹی آسٹریا کے فاؤ ہوکشولے، ان کی بڑی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے، اس کے ساتھ مل کے ہری پور میں ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں، شروع ہو گئی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی. مجھے بتائیں پنجاب میں یہ 6 دفعہ انہوں نے باریاں لیے شریفوں نے، کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بناتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ جو کوالٹی کی یونیورسٹیز تھی وہ بھی نیچے آ گئی ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے سڑکیں بناؤ پیسہ بناؤ، میٹرو بناؤ کمیشن کماؤ، کمیشن کماؤ پیسہ پاکستان سے باہر بھیج دو. اب یہی ملتان میٹرو کی جگہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بن جاتی، کتنا فائدہ تھا. ٹیکنیکل کالج بنا دیتے، نوجوان بے روزگار پھر رہا ہے. میں نے میاں والی کے اندر نمل یونیورسٹی بنائی، ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے. غریب گھرانے کے بچے 90% وہاں بچے مفت پڑھتے ہیں، 75% بچے اردو میڈیم سکولوں سے ہیں. ابھی جو پچھلے سال نمل یونیورسٹی کی کلاس نے گریجویٹ کیا، 92% سٹوڈنٹس کو سیدھی نوکریاں مل گئی اور اچھی اچھی نوکریاں مل گئی. تو وہی ہم انشاءاللہ ہماری حکومت آئی ایک جال بچھائیں گے ٹیکنیکل کالجز کا، تاکہ لوگ سکل سیکھیں، ہنر سیکھیں. ہم کیوں نہیں یا ہوٹل انڈسٹری کے اندر لوگوں کو ٹرین کریں. آج ہم دبئی جائیں تو وہاں سے سری لنکا سے، فلپین سے، انڈیا سے ان کے نوجوان ٹرین ہو کے آتے ہیں ہوٹل انڈسٹری میں. تو پاکستانی وہ بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، سارا دن سڑکوں کے اوپر گرمی میں کام کر کے مشکل سے پیسہ بنتا ہے، اور ادھر سے ٹرین کر کے وہاں سے آتے ہیں، اچھی اچھی نوکریاں، مینیجر وہ بن جاتے ہیں، پیسے وہ کماتے ہیں، اور گرمی میں محنت مزدوری بیچارہ پاکستانی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ٹرین نہیں کیا. انہی کو ہم ٹیکنیکل کالجز بنا دیں، ان کو تعلیم دے دیں، یہی لوگ بجائے سڑک پہ مزدوری کرنے کے یہ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. یہ جو پاکستان ہے انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، جتنا ٹورزم ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں، جتنی خوبصورت جگہ ہمارے وہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا میں نہیں ہے. صرف ہم نے ریزورٹس بنانی ہے، ہم نے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے ٹیکنیکل کالج کھولنا ہے تاکہ ہم ٹورزم میں اپنے بچوں کو ٹرین کر سکیں. تو یہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں آپ کو ٹورزم میں نوکریاں ملیں گی، ٹورزم سے پیسہ آئے گا پاکستان کو، مقامی لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو صرف ہم نے جو کرنا یہ ہے، ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا ہے، یونیورسٹیز بنانی ہے، اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم دینی ہے تاکہ غریب کا بچہ سرکاری اسکولوں میں جائے اور بڑے سے بڑے عہدوں پہ پہنچ سکے. یہ ہے میری سوچ کہ کیسے ہم نے نچلا طبقہ اٹھانا ہے. کسانوں جو سب سے زیادہ چیز ہم نے جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ چیز کرنی ہے وہ اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے. جب تک ہمارا کسان پیسہ نہیں بنائے گا، دیہات میں غربت، یا میں 3-4 ڈسٹرکٹس میں مظفر گڑھ ارد گرد 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں 3 ڈسٹرکٹس میں. سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور یہ 6 دفعہ آصف زرداری کی پارٹی حکومت میں آئی ہے، یہاں 6 دفعہ نون لیگ حکومت میں آئی ہے. یہ سوچے کہ یہاں ابھی بھی شرم کی بات ہے 75% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں صحیح کھا سکتے. تو ہمارا سارا زور ہوگا دیہات میں کسانوں کو اٹھانا، دیہات میں مدد کرنی. جو یہ 70 ارب روپیہ میٹرو پہ لگایا ہے، یہی ہم اپنے کسانوں پہ لگا دیتے،
ان کے لیے سستا کھادے دے دیتے، ان کے لیے ان کی مدد کرتے، ان کے لیے بیج ڈیولپ کرتے، ان کے مارکیٹ کرتے. یعنی کہ ہم اگر اپنے کسان کی مدد کر دیتے یہ 70 ارب روپے میں، تو آج غربت کم ہو جاتی، حالات بدل جاتے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 2013 میں پختونخوا میں 22% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے. یہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اس کے مطابق آج صرف 12% لوگ پختونخوا میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، یعنی غربت آدھی ہو گئی. اسی طرح سب سے زیادہ تحریک انصاف کرے گی، اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے گی، اس کے لیے کسانوں کی مدد کرے گی، ہر قسم کی آسانی پیدا کرے گی کسان کے لیے. جو ہمارے شہروں میں لوم انڈسٹری ہے، فیصل آباد میں بھی بند ہو گئی ہے، ملتان میں بھی، اس کو ریوائیو کریں گے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. میں آخر میں ملتان کے لوگوں، آخر میں جو ہم نے کرنا ہے، اس ملک کو وہ بنانا ہے، اس کو ایسے چلانا ہے جو کبھی پاکستان کو پہلے نہیں چلایا گیا. ہم نے یہ پولیس کا نظام، ادارے ٹھیک کرنے، سب سے پہلے پولیس کا نظام ٹھیک کرنا ہے. لیکن ہم نے جو اب ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، جو آج عابد باکسر، اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ شہباز شریف کے کہنے پہ میں لوگوں کو قتل کرتا تھا، اور شہباز شریف پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کروانا تھا. پہلے تو شہباز شریف، انشاءاللہ 25 کے بعد تم تیار ہو جاؤ، تمہیں ہم اڈیالہ میں بھیجیں گے اپنے بھائی کے پاس. اور سنیں، اور ویسے ملتان والوں سنو، شہباز شریف نے بڑی گیم کھیلی نواز شریف کے ساتھ. اسے کہا بھائی جان آ جاؤ، لاکھوں لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملنے آئیں گے. وہ بولا پہلوان آ گیا ایئرپورٹ پہ. کیا وہ شہباز شریف ادھر ہی چکر لگاتا رہا، کہیں دور ہی گاڑی میں بیٹھ کے تقریریں کرتا رہا. شہباز شریف ایسے، تم اگر اپنے بھائی سے وفاداری نہیں کر سکتے تم ملک سے وفاداری کیسے کرو گے؟ تو پھر سے نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے ابھی نہیں میں پوچھوں گا، آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے ابھی جب میں پوری بات کر لوں، آپ نے گاؤں میں، گھروں میں، گلیوں میں، نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ نے ہر جگہ نکلنا ہے. 25 تاریخ کو آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے، لوگوں کو یاد کرانا ہے کہ آج اس دور میں اگر آپ نہ نکلے، جو اس ملک کا حال ہے، بچہ مقروض، ملک کی کبھی بھی ایک قرضے لینے اور بھیک مانگنے والی قوم کی عزت نہیں ہوتی. کبھی ہم یہاں نہیں تھے جدھر انہوں نے پہنچا دیا. تو آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے 25 تاریخ سے. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. انشاءاللہ آپ سے 25 کے بعد ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ نئے پاکستان میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ.